ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. سورہ توبہ آیت نمبر 18 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا: انما یعمر مساجد اللہ، بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ کی مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور جو نمازوں کے پابند ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے. فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين، تو اللہ فرماتے امید کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کو آباد کرنے والے لوگوں کی فضیلت بیان کی. مسجدیں جو اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں، اللہ کی عبادت کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، ان گھروں کو آباد کرنے والے لوگ، ان گھروں کو آباد کرنے کا مطلب مفسرین نے ذکر کیا وہ لوگ جو مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو مسجدوں کو صاف کرتے ہیں، مسجدوں کو خوشبودار کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو مسجد میں باجماعت نمازیں پڑھتے ہیں، مسجد میں علم حاصل کرتے ہیں، دروس میں شریک ہوتے ہیں. کہا کہ یہ سارے معنی مراد ہیں مسجد کو آباد کرنے میں، یعنی اس کی ظاہری طور پر آباد کرنا، اس کو بنا کر اسے صحیح کر کے، صاف کر کے، خوشبودار کر کے، اور باطنی طور پر آباد کرنا، نمازیں پڑھ کے، اذکار کر کے، دعائیں کر کے، علم شرعی حاصل کر کے. کہا یہ لوگ جو یہ سارے کام کرتے ہیں، یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوتے ہیں، اور یہ نمازی صفت لوگ ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے والے لوگ ہیں، وہی اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں. پھر آگے اللہ نے ان کی فضیلت میں کہا: فعسى أولئك يكونوا من المهتدين، امید کہ یہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں. جہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں امید ہے، تو مفسرین کہتے ہیں امید جب اللہ تعالیٰ استعمال کرے اس کا مطلب یقیناً ہوتا ہے. یہ انسانوں کے لیے امید کا مطلب کہ ممکن ہے کہ ایسا ہو، ممکن ہے کہ ایسا نہ بھی ہو، لیکن جہاں بھی قرآن میں آپ پڑھیں، مفسرین کہتے ہیں، ابن کثیر رحمہ اللہ نے، امام قرطبی، امام سعدی، دیگر مفسرین نے ذکر کیا، جہاں بھی قرآن میں اللہ کہے کہ امید کے تو یہ حاصل ہو، جسے کہا عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، امید کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا. جہاں بھی قرآن میں امید کا لفظ اللہ استعمال کرے، اس کا مطلب ہے کہ یقیناً یہ چیز حاصل ہو کر رہے گی، یعنی یقیناً یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں. جو لوگ مسجدوں میں یہ کام ادا کرنے والے لوگ ہیں، یہ ہدایت یافتہ ہیں، اور ان کے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں. حاضرین، مسجد جو ہوتی ہے اللہ کا گھر، اس کا بہت بڑا کردار ہے اسلام میں، بہت بڑا کردار ہے انسانوں کی اصلاح میں، معاشرے کی اصلاح میں، اور مسجدوں کو بہت اونچا مقام دیا گیا ہے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ سب سے پہلے اللہ کا گھر کعبۃ اللہ مکہ مکرمہ میں اس کی بنیاد رکھی گئی. اللہ تعالیٰ کا گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ میں اس کی بنیاد رکھی، اور ایک نبی نے کعبۃ اللہ کی اس گھر کی بنیاد اپنے ہاتھوں سے رکھی، اور ان کے بیٹے اسماعیل اس میں شریک ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو گھر ہیں، ان کی بہت بڑی اہمیت وارد ہے شریعت کے اندر. ایک اسلامی معاشرے کا تصور مسجد کے بغیر نہیں ہے، اور کوئی اپنے آپ کو مومن کہے اور مسجد سے اس کا رشتہ نہ ہو، ایسا ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ مسجد کا مومن کی زندگی سے بہت مضبوط اور گہرا رشتہ ہے. آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تھے، اور آپ پر، آپ کے ساتھیوں پر بہت ظلم ہوا. 13 سال تک آپ مکہ میں رہے. 13 سال کے بعد اللہ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ مکہ چھوڑ دیں اور آپ مدینہ ہجرت کر کے چلے جائیں. اللہ کے نبی نے آپ اپنے صحابہ کو پہلے بھیج دیا، پھر آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ میں تشریف لائے. مدینہ جب تشریف لائے، ابھی مدینہ کے اندر پوری طرح داخل نہیں ہوئے. قباء کے مقام پر، جہاں پر بنو عمرو بن عوف لوگ واقع تھے، وہ محلہ، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور وہاں پر آپ 14 دن رہے. ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں پہلا کام، آپ مدینہ میں پوری طرح داخل بھی نہیں ہوئے، 14 دن آپ وہاں پر قیام پذیر ہیں. آپ نے پہلا کام یہ کیا کہ آپ نے مسجد کی بنیاد رکھی. آپ نے پہلا کام یہ کیا، مسجد قباء کی بنیاد رکھ دی. یہاں سے آپ سمجھیے کہ اسلامی معاشرے کی تشکیل کی بنیاد مسجد سے ہے. آپ نے پہلا کام یہی کیا کہ 14 دن آپ وہاں پر رہے، آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور پھر مسجد قائم ہونے کے بعد آپ وہاں سے آگے بڑھ کر مدینہ اندر تشریف لے جاتے ہیں، اور وہاں پہ آپ ایک مسجد قائم کرتے ہیں جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے، جو آپ کی مسجد ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار بتاتا ہے کہ مسجد
معاشرے اسلامی معاشرے کے لیے بنیادی کردار ادا کرتی ہے. کیوں؟ ہماری فرض سے جڑی ہوئی ہے، ہمارا شرعی علم سے جڑا ہوا ہے، اور تاریخ نے دیکھا ہے کہ مسجد ہی سے فارغ ہونے والے بڑے بڑے کبار علماء تھے، اور انہوں نے دین کی دنیا کی بہت بڑی بڑی خدمات کی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر فضیلت بیان کی ہے ان لوگوں کی جو مسجدوں کو آباد کرتے ہیں. جو لوگ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہیں ان کی دیگر بہت ساری فضیلتیں وارد ہیں. ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخاری مسلم کی روایت میں، 7 وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. ان میں سے آپ نے کہا وہ شخص رجل قلبه معلق بالمساجد، آپ نے کہا وہ بندہ مومن جس کا دل مسجدوں سے جڑا ہوا ہے، مسجدوں سے لٹکا ہوا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے. آپ نے کہا ایسے شخص کو بھی اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا. یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو مسجد کو آباد کرنے والوں سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. اور دوسری چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ مسجدوں کو آتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، یہ اللہ کے مہمان ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کے مہمان نوازی خود اللہ تعالیٰ تیار کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو داؤد کی روایت میں کہ وہ لوگ جو مسجد اپنے گھروں میں پاکیزگی طہارت حاصل کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں اور مسجد میں آتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مہمان نوازی کرے گا جب بھی وہ مسجد کو آتے ہیں، جب بھی وہ مسجد سے جاتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مہمان میں شمار کیے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی اور مہمان نوازی کرنے والا نہیں، اور اللہ سے بڑھ کر کوئی اکرام کرنے والا نہیں. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی. اور تیسری اہم فضیلت کہ جو لوگ مسجدوں کو آتے ہیں، مسجدوں کے لیے نکلتے ہیں اپنے گھروں سے، یہ اللہ تعالیٰ کے امان اور حفظ میں چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے امان میں چلے جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی روایت میں ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو بندہ مومن اپنے گھر سے نکل جائے مسجد کے لیے، نماز کے ارادے سے نکل جائے، آپ نے کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے امان، اللہ کے حفظ میں آ جاتا ہے. اگر اس کی موت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے. اور کہا اگر موت نہیں ہوئی، نماز پڑھ کے واپس چلا گیا تو بہت بڑی فضیلت اور اجر اور نیکیوں کو لے کے واپس جاتا ہے. تو اس اعتبار سے مسجد میں آنے والا اللہ کا مہمان ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے والا ہے. مسجدوں پر حملہ، جو لوگ مسجدوں پہ حملہ کرتے ہیں ان سے بڑے کوئی مجرم نہیں. دنیا کے سب سے بڑے مجرم وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی گھروں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، نمازیوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں. لیکن جہاں پر وہ لوگ جو شہید ہو جاتے ہیں، جو قتل کیے جاتے ہیں، ان کے سلسلے میں فضیلت وارد ہے. یقین جانیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رکھا اس لیے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں کے لیے نکلے ہیں. اور آپ نے فرمایا کہ ضامن علی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ذمہ داری لے لی ہے، اگر وہ مرے تو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا. تو یہ ان لوگوں کے لیے شہداء کے لیے فضیلت ہے جو مسجدوں کے اندر شہید کر دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فضیلت بیان کی کہ جب بندہ مومن نماز کے لیے آتا ہے مسجد کو، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابن خزیمہ کی روایت میں کہ جو اپنے گھر سے وضو کر کے نماز کے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے خوش ہوتا ہے. آپ نے اس کی مثال دی کہ اگر کوئی شخص اس کے گھر والوں میں سے کوئی گھر سے چلا گیا اور ایک عرصے کے بعد گھر لوٹ کر آتا ہے، کہا جیسے گھر والے خوش ہوتے ہیں آنے پر، جس طرح اس کے لوٹ آنے پر گھر والے خوش ہوتے ہیں، کہا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ایسے ہی خوش ہو جاتا ہے جب کوئی آدمی وضو کر کے مسجدوں کی طرف آنے لگتا ہے. اسی وجہ سے اس حدیث کو جب ذکر کیا ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے تو اوپر باب باندھتے ہیں، باب ذکر فرح اللہ تعالی بمشی عبده الى المسجد متوضئا. کہتے ہیں باب اس مسئلے کے بیان میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے ایسے بندے سے جو وضو کر کے مسجدوں کی طرف آنے لگتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے. جب اللہ خوش ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے اکرام بھی ان کا کرتا ہے. اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو مسجدوں کو آتے ہیں، مسجدوں کے سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی معاف کرتا ہے. حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے خود پوچھا، اے اللہ کے نبی بتائیے کہ جو ملائے اعلیٰ میں فرشتے ہیں، ملائے اعلیٰ کے فرشتے کس مسئلے میں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، بحث کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا مجھے نہیں معلوم. پھر آپ کو وہ علم دیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ملائکہ بحث کرتے ہیں اس آدمی کی فضیلت کے بارے میں جو اچھی طرح وضو کر کے گھروں سے نکل کے نماز پڑھتا ہے. یعنی ملائکہ اس کا ذکر بھی کرتے ہیں اور اس پر رشک کرتے ہیں اور اس کی نیکیوں کو لے کر آپس میں ان کے درمیان گفتگو چھڑ جاتی ہے. اتنی بڑی فضیلت ہے وہ شخص جو مسجدوں سے جڑے ہوئے ہیں اور مسجدوں کو آتے ہیں. جہاں مسجد سے آدمی جڑتا ہے، مسجدوں کو آباد کرتا ہے، اس کی بہت بڑی فضیلت ہے. یہ ساری فضیلت ہے اس کے لیے، اس کے علاوہ بہت ساری فضیلت ہے. وہیں پر مسجد سے متعلق کچھ احکامات بھی ہمارے ذمہ ہو جاتے ہیں، کچھ پابندیاں بھی ہمارے ذمہ ہو جاتی ہیں. پہلی ذمہ داری مسجد سے متعلق یہی ہے کہ مسجد کو آباد کرے آدمی عبادتوں سے،
مسجدوں کو عبادتوں سے ویران نہ کرے۔ آپ جانتے ہیں یہ انتہائی افسوسناک بات ہے، آپ ہمارے ملک ہندوستان میں بھی دیکھیے کئی ایسی مساجد ہیں جہاں پر نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، مساجد کو بند کر دیا گیا، مساجد کے دروازے ٹوٹ گئے، بسا اوقات جانور جا کر استنجا کرتے ہیں۔ یہ امت مسلمہ کا حال ہے، مسجدوں کے ساتھ یہ ظلم روا رکھا گیا ہے۔ کئی مسجدیں ہیں جو ویران کر دی گئی۔ پہلی ذمہ داری یہی ہے کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کی کوشش کریں، ہم ہمارے اہل و عیال کے ساتھ مسجدوں میں آئیں، بچوں کو لائیں، اپنے رشتہ دار جو مرد ہیں ان کو مسجدوں کے اندر لائیں، اگر عورتوں کا انتظام ہے عورتوں کو لائیں، مسجد کو آباد کریں۔ یہ بہت پہلی اور اہم ترین ذمہ داری ہے کہ مسجدوں کو کبھی آدمی ویران نہ کرے۔ اور دوسری ذمہ داری یہ ہے مسجد کو پاک و صاف رکھا جائے، مسجد کو خوشبودار رکھا جائے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ ہم اپنے اپنے قبیلوں میں مسجد کو بنائیں، اپنے اپنے قبیلوں میں مسجد کو بنائیں، اور آپ نے حکم دیا کہ مسجدوں کو صاف رکھو اور مسجدوں کو خوشبودار رکھو۔ یہ ایک بڑی ذمہ داری ہے کہ مسجد ہو تو مسجد پاک و صاف ہو، مسجد خوشبودار ہو، اس لیے کہ اس میں نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔ اگر مسجد صاف ہو اور وہ اطمینان سے نماز پڑھتے ہیں، گویا کہ ہم نے نماز پڑھنے میں ان کی مدد کی، ہم نے ان کی اطاعت میں خشوع لانے میں ہم نے ان کی مدد کی۔ اگر مسجد صاف نہ ہو، بدبودار ہو، نمازی اطمینان سے نماز نہیں پڑھ سکا تو یہ غیر مناسب بات ہے۔ اس لیے آپ نے کہا مسجدوں کو پاک و صاف کیا جائے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں بھی عود کے ذریعے سے مسجد کو خوشبودار کیا جاتا تھا، اور یہ اہم سنت ہے کہ مسجد کو خوشبودار کیا جائے اور اس کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور دوسری فضیلت، تیسری ذمہ داری نبی کریم سے بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ جو مرد ہیں ان کے اوپر فرض ہے کہ باجماعت مسجد میں آ کر نماز ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جو شخص مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھتا ہے 27 گنا اسے عام اس آدمی پر فضیلت دی جاتی ہے جو اکیلے گھر میں نماز پڑھ لیتا ہے، 27 درجے اس کی نماز افضل ترین قرار دی جاتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار دیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرا ارادہ یہ ہوتا ہے کہ میں نماز کے لیے اقامت کہی جائے، میں اپنی جگہ پر کسی کو نماز کے لیے کھڑا کروں، اپنی جگہ پر کسی کو نماز کے لیے کھڑا کروں، اور میں مسجد سے نکل جاؤں ان مسلمانوں کے گھروں کے پاس جو گھروں کے اندر موجود ہیں، نماز کے لیے مسجد کو نہیں آتے۔ آپ نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ ان کے گھروں کو میں جلا دوں، آپ نے کہا میری خواہش ہے کہ میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، آپ نے کہا میں ایسا کر بھی لیتا، اگر گھر میں بچیاں، لڑکیاں، عورتیں نہ ہوتی تو میں اس پہ عمل بھی کرتا کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دی جائے جو مسجد میں آنے کے مستطیع ہیں، طاقت رکھتے ہیں لیکن مسجدوں کو حاضر نہیں ہوتے۔ باجماعت مسجد میں نماز فرض کرنا یہ مسجد کی ذمہ داری احکامات میں سے جو ہمارے پر فرض ہوتی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ بھی اہم ترین حکم ہے کہ مسجد کو آتے ہوئے پاکی صفائی کا خیال ہو، خوشبو کا خیال ہو، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری بو سے کسی کو پریشانی نہ ہو۔ خصوصی طور پہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پیاز اور لہسن کھاتا ہے، کچی پیاز اور کچا لہسن اگر کھاتا ہے اور کھا کر مسجد کو آتا ہے تو شرعی ناحیے سے نافرمان شخص ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو ایسا کھا لے ہمارے مسجدوں سے دور رہے۔ صحیح مسلم کی حدیث میں آپ نے فرمایا کہ انسان تو انسان، ملائکہ اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے جب آدمی ایسی بدبو کے ذریعے نماز میں آتا ہے۔ آپ نے فرمایا اس طرح انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان الملائکۃ تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، آپ نے کہا جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے ملائکہ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کچا پیاز، کچا لہسن، اسی کے ذمے اگر کوئی نشہ ہوا چیز، بیڑی سگریٹ کا استعمال کرتا ہے، یہ بھی ایک نافرمانی کی بات ہے کہ وہ اس کو استعمال کرتا ہے، شرعاً حرام ہے۔ اور دوسرا یہ کہ مسجد میں آتا اس حال میں کہ اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہو تو یہ اس کا گناہ اور بڑھ جاتا ہے۔ ایک تو یہ نافرمان ہے ہی، ساتھ مسجد میں آنے کے بعد جب وہ نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے اس کے دائیں بائیں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو انتہائی تکلیف ہوتی ہے، نماز پڑھنے مشکل ہوتی ہے۔ تو اس آدمی نے دو نافرمانیاں جمع کر لی، ایک تو نشاور چیزوں کا استعمال کیا جو کہ حرام ہے، اور دوسرا یہ کہ نمازیوں کو اس سے تکلیف تھی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو اہم باتیں مسجد سے متعلق آپ نے بیان کی، اس کا خیال رکھنا انتہائی ضروری۔ پہلی چیز یہ ہے کسی کی کوئی چیز غائب ہو گئی، چوری ہو گئی، مسجد میں اعلان کرنا جائز نہیں، مسجد میں گمشدہ چیزوں کا اعلان کرنا جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا مسجدوں کے اندر تجارت کرنا، مسجدوں کے اندر کاروبار کرنا، یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انتہائی درجے حرام ہیں، انتہائی درجے حرام ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی شخص کو دیکھو مسجد میں اعلان کر رہا ہو کہ میری کوئی چیز غائب ہو گئی ہے، کسی نے دیکھی ہے کہ اگر دیکھے تو مجھے واپس کر دے، آپ نے کہا جب کسی کو ایسا کہتے ہوئے سنو تو تم کہو لا ردہ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ اس چیز کو تمہیں کبھی واپس نہ کرے، وہ چیز تمہیں کبھی واپس نہ ملے جس کا تم اعلان کر رہے ہو۔ مسجدوں کو اللہ نے اس سے نہیں بنایا ہے،
آپ نے کہا ان المساجد لم تبنى لهذا، مسجدوں کو اللہ نے اس سے تعمیر کرنے کا حکم نہیں دیا کہ ہم اس کے لیے اس کو استعمال کریں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مسجد میں آدمی تجارت کرتا ہے، آپ نے کہا جو بیچے تب بھی خریدے تب بھی، آپ نے کہا اگر کسی کو دیکھو کہ مسجد میں کچھ بیچ رہا ہو، چاہے کتابیں ہی کیوں نہ ہو، دینی چیزیں ہی کیوں نہ ہو، مسجد کے اندر اگر کوئی بیچتا ہے خریدتا ہے، آپ نے کہا مومن کو چاہیے اسے دیکھ کر کہے لا اربح اللہ تجارتک، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت کو کبھی کامیاب نہ کرے، اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت کو کبھی کامیاب نہ کرے، اس لیے کہ مسجدوں کو اس سے تعمیر کیا گیا ہے۔ مسجد کے آداب میں سے ہے، ہمارے اوپر فرائض میں سے ہے کہ ہم مسجدوں کو کاروبار کا ذریعہ نہ بنائیں، کاروبار گفتگو سے بچیں، تجارت کے کاموں سے مسجدوں کے اندر بچیں، مسجد کے باہر ان ساری چیزوں کی اجازت ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم ترین بات بیان کی ہے کہ مسجد کے اندر آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے، چیخ و پکار نہیں کرنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے، حتیٰ کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے ابو داؤد کی روایت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں اعتکاف کی حالت میں تھے اور صحابہ بھی تھے، تو صحابہ قرآن مجید پڑھنے لگے، زور زور سے تلاوت کرنے لگے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر دیکھ کر فرمایا کہ تم میں سے ہر شخص اپنے رب سے گفتگو کر رہا ہے، اپنے رب سے مناجات کر رہا ہے، آدمی نماز پڑھتا ہے حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے گفتگو کر رہا ہے، آپ نے کہا تم میں سے ہر شخص اللہ کی عبادت کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے، لہٰذا تم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے اپنی آواز کو اپنے بھائی کی آواز کو اونچا کرے۔ مسجدوں کے اندر خصوصی طور پر آواز بلند گفتگو نہیں کرنی چاہیے، گفتگو اگر کر بھی رہا ہے دیکھیے کہ اگر کوئی عبادت مصروف ہے اپنی گفتگو کو پست کرے، آپ نے جب تلاوت سے منع کر دیا عام گفتگو تو کس قدر ممنوع ہوگی، آپ نے کہا قرآن پڑھتے ہوئے آواز کو بلند نہ کرو کہ دوسروں کو پریشانی نہ ہو، قرآن جو کہ تلاوت کی عبادت ہے اسی کو آپ نے منع کر دیا، عام گفتگو کرنا بدرجہ اولیٰ ممنوع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کر دیا۔ تو یہ اہم ترین آداب میں سے، اور اسی کے ساتھ ساتھ مسجدوں کے سلسلے مسجد کی خدمت، اس کی بہت بڑی فضیلت وارد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خود کہا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، کہ ابراہیم میرے گھر کو تم پاک و صاف کرو، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجدہ کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ خود ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ مسجدوں کو صاف کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دیکھا کہ کسی نے قبلے کی جانب تھوک دیا، قبلے کی جانب تھوکنا ممنوع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قبلے کی طرف تھوکتا ہے قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی پیشانی پر ہوگا، قبلے کی طرف نہیں تھوکنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، لال ہو گیا، آپ نے کہا کون ہے جس نے ایسا کام کیا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ صبر کرنے والے، لیکن جب آپ نے دیکھا مسجد میں کسی نے تھوک دیا آپ انتہائی ناراض ہو گئے، پھر کسی نے اس کو صاف کیا اور وہاں پہ خوشبو لگا دی آپ انتہائی خوش ہو گئے۔ اور یہ جو فضیلت ہے اللہ کے گھر کی خدمت، چاہے کسی بھی اعتبار سے آپ خدمت کریں، اگر مسجد بناتے ہیں وہ بھی خدمت ہے، مسجد صاف کرتے وہ بھی خدمت ہے، دین علم میں شریک ہو تو یہ بھی خدمت ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعلان کرتے تھے لوگوں میں کہ آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث تقسیم ہو رہی ہے، آپ کی میراث تقسیم ہو رہی ہے۔ لوگ مسجدوں کی طرف آئے تو اللہ کے نبی کی حدیث سے بیان کرنے لگے، کہا کہ یہی نبی کی میراث ہے، دین علم حاصل کرنا یہ نبی کی میراث ہے، تو مسجدوں کی خدمت ہے کسی بھی اعتبار سے انتہائی اہم ہے۔ بخاری اور مسلم کے اندر روایت ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، اور ایک دن اس کا انتقال ہو گیا رات کے وقت میں، تو صحابہ نے آپ کو جگایا نہیں، خود نماز جنازہ پڑھ کے اس کو دفن کر دیا، نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا۔ دوسرے دن آپ نے پوچھا کہ وہ عورت صفائی کرنے والی نظر نہیں آ رہی ہے، تو صحابہ نے کہا اللہ کے نبی رات ہی میں وہ مر گئی، ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ کو جگائیں، رات بہت تاریک تھی، انتہائی تاریک رات تھی، اس سے ہم نے نماز پڑھ کے اس کو دفن کر دیا۔ آپ نے کہا تم نے مجھے کیوں بتایا نہیں کہ اس کا انتقال ہو گیا؟ آپ نے کہا دلونی علی قبرہا، آپ نے کہا مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے؟ آپ بذات خود وہاں پر تشریف لے گئے اور آپ نے اس کی قبر کے رخ کو آپ نے نماز جنازہ اس کی ادا کی، اس باقی صفائی کرنے والی مسجد کی خدمت کرنے والی عورت کی آپ نے نماز جنازہ ادا کی، اور آپ نے فرمایا یقیناً یہ قبریں تاریک ہوتی ہیں، میری نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس میں روشنی بھر دیتا ہے، میری دعاؤں کے ذریعے اللہ اس میں روشنی نور بھر دیتا ہے۔ یہ فضیلت ہے اس خاتون کی جو مسجد کی خدمت کرتی تھی کہ آپ خود وہاں پر تشریف لے گئے، آپ نے وہاں پر اس کی نماز جنازہ ادا کی، یہ مسجد کی خدمت کی وجہ سے اس کی فضیلت بنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مساجد کے جو احکام ہیں ان احکام کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔